بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الصبری، یہ باب ہے صبر کے بارے میں۔ قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور دشمن پہ غلبہ حاصل کرو یا دشمن سے آگے بڑھو، یا صبر میں دشمن سے آگے بڑھو، ورابطو اور جمے رہو، ڈٹے رہو، سرحدوں پہ جڑے رہو، یعنی سرحدات کی حفاظت کے لیے جڑے رہو۔ اصبروا کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ یہ اصبروا پہ عمل ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کی 3 قسمیں انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور صبر میں دشمن سے آگے بڑھو یا دشمن پہ غلبہ حاصل کرو، ورابطوا اور سرحدات کے ساتھ جڑے رہو، ڈٹے رہو۔ آل عمران۔ وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مالوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، خسارے کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے خسارے کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور آپ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو۔ اب یہاں پہ اصبروا وصابروا ورابطوا کو دیکھ لیں ذرا۔ اے اصبروا علی مشاق الطاعات، اطاعت اور فرما برداری کی مشقتوں پہ، عبادات کی مشقتوں پہ صبر کرو۔ وما یصیبکم من المکارہ والشدائد اور جو مشکلات پیش آئیں ان پہ صبر کرو، یہ اصبروا کا معنی ہے۔ صابروا کا معنی اے غالبوا اعداء اللہ بالصبر علی احوال القتال وشدائد الحروب، اللہ کے دشمنوں پہ غلبہ حاصل کرو صبر کر کے، ڈٹ کر، علی احوال القتال قتال کی مشکلات اور جنگوں کے شدتوں پہ ڈٹ کر، ان پہ صبر کر کے۔ ورابطوا اے الزموا ثغورکم اپنی سرحدات کے ساتھ چمٹے رہو، مرابطین فیہا استعدادا للکفاح والغزو تاکہ تم دشمن کے ساتھ لڑنے کی تیاری کر سکو۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ وقال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو، ڈٹ جانے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا پورا پورا، بغیر حساب کے۔ وقال تعالی، ارشاد باری ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جس نے صبر کیا اور معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ مضبوط امور میں سے ہے، یعنی کہ ان کاموں میں سے ہے جو عزیمت والے ہیں، عزیمت والے کاموں میں سے۔ وقال تعالی، ارشاد باری ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والآیات فی الامر بالصبر وبیان فضلہ کثیرۃ معروفۃ صبر کے حکم اور اس کی فضیلت کے بیان کے بارے میں آیات بہت ساری ہیں جو معروف اور مشہور ہیں۔ آگے حدیث بیان فرماتے ہیں، وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مالک جو کہ حارث بن عاصم اشعری ہے، قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ شطر کا معنی نصف بھی کیا جاتا ہے، جز بھی کیا جاتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ کلمہ الحمدللہ، یہ کلمے کی تعویل میں ہے، اس لیے تملأ مؤنث ہے،
ملا یملا سے تملا مونس. الحمدللہ کا کلمہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملآنی، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے تملآنی بھر دیتے ہیں. کلمتانی تملآنی، یہ دو کلمے بھر دیتے ہیں. کلمتان کی تعویل میں ہوگا تو تملآنی تثنیہ کا صیغہ آئے گا. او تملؤ، راوی کو شک ہے کہ یا پھر تملؤ کا لفظ ارشاد فرمایا حضرت نے. جب یہ تملؤ کی تعویل تملؤ ہوگا تو پھر یہاں پر تعویل ہوگی کہ یہ کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمتان کی تعویل میں نہیں بلکہ کلمات کی تعویل میں جمع کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جمع جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. حاذہ الکلمات سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، یہ بھر دیتے ہیں جتنا خلا آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، اس سب کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے. والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے. مومن کے ایمان کی دلیل صدقہ ہے. والصبر ضیاء، صبر ایک ضیاء ہے، روشنی ہے. نور کہتے ہیں بڑی روشنی کو، تیز روشنی کو، اور ضیاء اس سے کم روشنی. والقرآن حجۃ لک وعلیک، اور قرآن دلیل ہے آپ کے لیے، دلیل بنے گا آپ کے لیے یا آپ کے خلاف، آپ کے فائدے کے لیے یا آپ کے خلاف. کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کے ٹائم نکلتا ہے. فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچتا ہے. فمعتقھا، اسے آزاد کرا لیتا ہے. او موبقھا، یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کی ہے اس کو. اب صبر اس کا کیا معنی ہے؟ حاشیے کے اندر دیکھیں. الصبر معناہ، صبر کا معنی ہے حبس النفس علی ما تکرہ. لفظی معنی ہے نفس کو روکنا اس چیز پر جسے آپ ناپسند کرتے ہیں. وہو ثلاثۃ اقسام، اور وہ تین چیزیں ہیں، تین قسمیں ہیں. الصبر علی فعل الخیرات فعل الطاعات والاوامر، عبادات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان پر صبر کرنا، ان پہ ڈٹ جانا، ڈٹ کر انہیں ادا کرنا، ان کی پابندی کرنا. الصبر علی ترک المحرمات والشہوات، حرام چیزوں اور دل کو بھانے والی شہوات والی چیزیں ان کے چھوڑنے پر ڈٹ جانا. الصبر علی الشدائد والمصائب، مشکلات اور مصائب اور بلایا پر ڈٹ جانا. یہ تین قسمیں ہوتی ہیں صبر کی. آگے فرمایا طہور شطر الایمان، اے النظافۃ والطہارۃ بالوضوء والاغتسال، طہارت حاصل کرنا وضو اور غسل سے، اور نجاسات سے بچنا، یہ نصف ایمان ہے. کیونکہ دین اسلام دین نظافت اور دین طہارت ہے. نماز روشنی ہے، یعنی روشنی ہے ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن، ان کے لیے نجات کے راستے کو روشن کر دے گی. جیسے آیت کے اندر یہ ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے ان کا نور چل رہا ہو. صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، یعنی مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے. کیونکہ مال یہ روح کا شقیق ہے، روح کا جز ہے، روح کا جز ہے. مال انسان کی روح کے ساتھ گویا کہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو جدا کرنا بہت مشکل لگتا ہے. والقرآن حجۃ لک وعلیک، اے القرآن اما یکون سببا لسعادتک ونجاتک، قرآن یا تو آپ کی نجات کا سبب بنے گا ان عملت بھی، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، او سببا لشقائک ان لم تعمل بھی، اگر عمل نہیں کرو گے تو آپ کی بدبختی کا سبب بنے گا، ہلاکت کا سبب بنے گا. کل الناس یغدو، اے کل انسان یسعی فی ہذہ الحیات، ہر انسان کوشش کرتا ہے اس زندگی میں، لیعتق نفسہ من عذاب اللہ، تاکہ وہ آزاد کرا لے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے. او جہلی کہا، یا یہ کہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. اذا باع نفسہ للہوا والشیطان، جب خواہش اور شیطان کے حوالے خود کو کر دیتا ہے، خود کو بیچ دیتا ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.